بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ العظیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر قرآن کریم میں مسلمانوں کو بار بار یہ پیغام دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک آخری نبی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر قدم اور ہر پہلو ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اسی انداز پر ڈھالنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی قوم کے اوپر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب کے آنے کی اکثر و بیشتر 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ کا عذاب اس وجہ سے آتا ہے کہ کسی قوم کے اندر جب زنا اور بدکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی زمین کو اس زنا کے ظلم سے پاک کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالی لوگوں کے اوپر عذاب بھیجتے ہیں۔ دوسری وجہ عذاب کے آنے کی یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر سود خوری عام ہو جائے، سود کھانے کا رواج عام ہو جائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ تو عذاب کے نازل ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان سب وجوہات میں یہ 2 وجوہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر زنا عام ہو جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرما دیتے ہیں۔ جب سود کھانے کا رواج عام ہو جائے، بیاج لینے کا رواج عام ہو جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرما دیتے ہیں۔ موجودہ مہینہ جو فی الحال مہینہ چل رہا ہے یہ فروری کا مہینہ ہے اور آج فروری کی 12 تاریخ ہے۔ 14 فروری یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس کو ویلنٹائن ڈے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ دن رومیوں اور عیسائیوں میں منایا جاتا ہے اور بڑے ہی اہم انداز سے اس دن کو وہ لوگ مناتے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک پادری یعنی عیسائیوں کا عبادت گزار آدمی، اس آدمی کو ایک سزا کے تحت جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں رہتے ہوئے یہ ایک عورت کے اوپر فدا ہو گیا، کیونکہ عیسائیوں اور پادریوں کے مذہب میں جو پادری ہوتا ہے ان کا رہنما ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، راہب جسے کہتے ہیں، ان کے لیے شادی کرنا منع ہے۔ جب اس کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا تو جو جیلر تھا، جیلر کی لڑکی کے اوپر یہ آدمی فدا ہو گیا۔ اس آدمی نے اس عورت کو یہ کہا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ اگر 14 فروری کو ہم اپنی محبت کا اظہار کریں تو اس پر ہمیں سزا نہیں ہوگی۔ وہ عورت بھی تیار ہو گئی اور یہ بھی تیار ہو گیا۔ چنانچہ
اب جب اس چیز کی خبر عام ہو گئی کہ اس پادری نے رات اس عورت کے ساتھ زنا کر لیا، تو اس آدمی کو 14 فروری کے دن جیل سزا دے دی گئی اور سزائے موت سنا کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب یہ دن 14 فروری کا دن عیسائیوں اور رومیوں میں ایک رواج پا گیا۔ سب لوگوں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایک خاص دن منا لیا۔ ہر آدمی اس دن اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں زنا عام ہو جاتا ہے۔ اسکولوں سے لے کر چوراہوں تک ہر جگہ زنا عام ہو جاتا ہے روم کے اندر، عیسائیوں کے ملکوں میں، اور اس چیز کو وہ گناہ نہیں سمجھتے، جرم نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ اس دن کو ویلنٹائن ڈے کا نام دیتے ہیں۔ اس پادری کا نام ویلنٹائن تھا، اسی کے نام پر انہوں نے اس دن کو منانا شروع کر دیا۔ اب یہ رواج ایسا عام ہوا کہ یورپ کی تہذیب سے نکل کر یہ ہم لوگوں کے اندر پہنچ گیا، اور 14 فروری کو ایسے ہی ہم بھی اظہار محبت کرتے پھرتے ہیں۔ ہمیں تو محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس نبی نے ہمارے لیے راتوں کو جاگ کر اپنی نیندوں کو قربان کیا، جو نبی راتوں کو جاگ کر ہمیں دعائیں دیتا رہا، خود نہیں سویا ہمارا نبی، ہمیں سکھاتا رہا۔ ہمارا نبی بھوکا رہا، پیٹ پر پتھر باندھے، پتھر برداشت کیے، لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی، ان تکلیفوں کو برداشت کیا، صرف اس لیے برداشت کیا کہ میری امت کسی طریقے سے ایک اللہ کو ماننے والی ہو جائے۔ اگر ہمیں محبت کا اظہار کرنا ہے تو اپنے والدین سے محبت کا اظہار کریں۔ کیا ہمارے والدین اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہم محبت کا اظہار لڑکیوں سے اور ان بیکار عورتوں سے اپنی محبت کا اظہار کریں؟ وہ والدین جو خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلاتے ہیں، وہ باپ جو پورے دن مزدوری کر کے لاتا ہے اور لا کر اپنی اولاد کے سپرد مال کو کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے۔ اگر ہمیں محبت کا اظہار کرنا تھا تو ان والدین سے کرنا تھا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ پورے دن کماتا ہے، جب شام کا وقت ہوتا ہے اور اس کی مزدوری اس کے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے، تو کرایہ زیادہ ہونے کی وجہ سے باپ کئی کلومیٹر دور پیدل سفر کر لیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ گھر جا کر میری اولاد بھوکی نہ رہے۔ میری اولاد یہ سوچ رہی ہوگی کہ باپ کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، میرا باپ آج میرے لیے لے کر آئے گا۔ صرف اس لیے وہ باپ کئی کلومیٹر دور کا پیدل سفر کر کے آتا ہے، اور وہ تمام جو اس نے پورے دن میں محنت کر کے کمایا لا کر اپنی اولاد کو دے دیتا ہے۔ اولاد بڑی پیار کے ساتھ اپنے والدین کا وہ کمایا ہوا مال کھاتی ہے۔ اگر ہمیں محبت کا اظہار کرنا تھا تو ان والدین سے کرنا تھا۔ اگر ہمیں محبت کا اظہار کرنا ہے تو اپنے اللہ سے محبت کا اظہار کریں، جس اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جس اللہ نے ہمیں قرآن دیا، جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، جس اللہ نے ہمیں نبی کے حکم پر چلنے کا طریقہ بتلایا۔ اگر ہمیں محبت کا اظہار کرنا تو اپنے اللہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمیں محبت کا اظہار کرنا ہو تو اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے واقعات ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ دعا کر رہے ہیں، یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ چنانچہ میدان محشر جب قائم ہوگا اور اس وقت ہر نبی یہ دعا کرتا ہوا ہوگا کہ اے اللہ میری جان بخش دے، یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ آج میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک ماں سے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے،
یہ بھی اس دن یہ کہیں گے کہ اے اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، آج تو صرف میں اپنی جان کا سوال کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے، اے موسیٰ آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ آج ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے لوگوں آج کا دن اتنا سخت دن ہے کہ آج میں کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتا، آج تو مجھے خود اپنی جان کی پڑی ہے، لہذا میں تو اپنے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ اور وہ کہیں گے کہ تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام سے آ کر کہیں گے، اے ابراہیم آپ تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے لوگوں، اے امت کے لوگوں، میں آج کسی کے لیے سوال نہیں کر سکتا، اگرچہ میں نے اللہ کا آخری گھر بنایا، کعبہ میں نے بنایا، اور اللہ نے مجھے میرے بیٹے کو ذبیح اللہ بنایا، مجھے خلیل اللہ بنایا، لیکن آج میں کسی کے لیے سوال نہیں کر سکتا، آج تو مجھے اپنی جان کی فکر پڑی ہے، میں تو آج اللہ سے اپنی جان کی حفاظت کی دعا کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کہیں گے کہ تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ یہ لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر عرض کریں گے، اے عیسیٰ آپ روح اللہ ہو، آپ اللہ کے حکم سے پیدا کیے گئے ہو، اللہ کی آپ کے اوپر بے انتہا اور خاص مہربانی آ رہی ہے، اللہ کی آپ کے اوپر خاص مہربانی آ رہی ہے، لہذا آپ دعا کر دیجئے کہ اے اللہ، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ دعا کر دیجئے اور اللہ کے آگے ہماری سفارش کر دیجئے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ لوگوں آج کا دن اتنا سخت دن ہے کہ میں اپنے تو لیے کیا، تمہارے لیے تو کیا، اپنی ماں کے لیے آج مجھے سوال کرنے کی ہمت نہیں ہے، لہذا تم آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ یہ تمام لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، جا کر عرض کریں گے، اے خاتم الانبیاء آپ تو آخری نبی ہو، اللہ نے آپ کی وجہ سے پوری دنیا کو بنایا، زمین و آسمان آپ کی وجہ سے بنائے گئے، چاند سورج آپ کی وجہ سے بنائے گئے، لہذا ہم تمام لوگوں، تمام انبیاء کے پاس ہو کر آ گئے، سب انبیاء نے ہمیں انکار کر دیا اور آج وہ صرف اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، انہیں کسی اور کی فکر نہیں ہے، آج انہیں اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے بالکل سائے کے نیچے ہوں گے، اور جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ایک ستون ہوگا اس کو پکڑے کھڑے ہوں گے۔ جب یہ امت آ کر نبی علیہ السلام سے کہے گی کہ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر دیجئے، تو اللہ کے نبی فوراً سجدے میں گر جائیں گے، اور سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا تعریف بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے، اے محمد ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، سجدے سے اٹھ جائیے، سل ما تعطی، آپ سوال کیجئے جو بھی آپ چاہتے ہیں، سل ما شئت، آپ سوال کیجئے آپ کو چاہیے کیا، تعطی، آپ کی وہ چیز، آپ کی وہ تمنا، آپ کی وہ دعا پوری کی جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام عرض کریں گے، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اے اللہ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اے اللہ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم ہم نے آپ کی امت کو معاف فرما دیا۔ اللہ کے نبی پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر بے انتہا اللہ کی تعریف کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عرض کریں گے اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مجھ سے مانگیے، آپ کی ہر تمنا پوری کی جائے گی۔ اللہ کے نبی پھر یہی عرض کریں گے اے اللہ ان لوگوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ہمیں اگر محبت کا اظہار کرنا تھا تو اپنے اس نبی سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی جان، مال، ہر چیز اپنے نبی پر قربان کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمارے نبی نے ہر موقع پر جینے کا راستہ دکھلایا۔ ہمارے لیے نبی راتوں کو جاگے، بازاروں میں گئے، لوگوں نے پتھر مارے لیکن نبی کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور پہنچا کر یہ کہا کہ لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کر لو، تم اللہ کو ایک مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں ہمیں اللہ کے نبی نے ہر موقع پر جینے کا طریقہ بتلایا۔ آج بھی وقت ہے کہ مسلمان اگر اپنی نبی کے طریقے پر آ جائیں تو مسلمانوں کی خیر ہے، ورنہ مسلمان پستی کی جانب، نیچے کی جانب اور گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہمیں ہوش نہ آئی، آج بھی ہم اپنے نبی کے طریقے پر قائم نہ ہوئے، آج بھی ہم نے اپنے نبی کو یاد نہ کیا، آج بھی ہم نے اللہ کا ذکر نہ کیا، آج بھی ہم نے اپنی مساجد کو آباد نہ کیا، تو وہ وقت قریب نہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں سے ایمان کی دولت ختم ہو جائے گی۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھنے بہت آ جاتے ہیں، لیکن روزانہ 5 نمازیں ہوتی ہیں، تو جب 5 نمازیں ہوتی ہیں مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ ایک واقعہ بھی ماضی قریب میں سننے میں آیا، ایک اسکول سے ایک ٹیچر کو نکال دیا گیا، سرکاری عہدے پر قائم تھا، صرف اس لیے نکالا گیا کہ داڑھی تھی۔ اس آدمی نے اپنا یہ کیس کورٹ کے اندر پہنچایا۔ جب کورٹ کے اندر اس کا کیس گیا تو اس کا جو وکیل لڑنے والا تھا اس نے ہر طریقے سے ثابت کیا کہ داڑھی مسلمانوں کا طریقہ ہے، داڑھی ہمارے انبیاء کی سنت ہے، داڑھی سب نبیوں نے رکھی ہے۔ لیکن جج جب آخر میں فیصلہ سناتا ہے یہ کہہ کر فیصلہ سناتا ہے کہ داڑھی مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وکیل پوچھتا ہے صاحب میں نے اتنی دلیلیں پیش کر دی، آپ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کی وجہ تو بتلائیے۔ جج یہ کہہ کر اپنا قلم لکھ کر توڑ دیتا ہے کہ اگر داڑھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہوتی تو سب مسلمان داڑھی رکھتے، کہیں ایسا نہ ہو نمازوں پر بھی ایسی حالت پہنچ جائے۔ ابھی تو موجودہ نوجوانوں کے اندر نماز کا جتنا تھوڑا بہت شوق ہے بھی، ہماری آنے والی نسلوں سے اس کا بھی شوق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نمازوں پر بھی کہیں ایسا نہ ہو جج اپنا فیصلہ سنا دے اور مسجدیں خالی رہ جائیں، مسجدیں ویران ہو جائیں، کہ جج یہ کہہ دے کہ اگر نماز مسلمانوں کے لیے ضروری ہوتی تو سب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد جایا کرتے۔ لہذا آج بھی موقع ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے، ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، نمازی بنیں، مسجدوں کو آباد کریں اور اپنی اولاد کو علماء کے پاس بھیجیں۔ جگہ جگہ پر مدارس کھلے ہوئے ہیں، خود بھی ذکر کریں۔ ہمارے استاد محترم مفتی محمد اسجد صاحب روزانہ ذکر کی مجلس لگتی ہے، آپ کے قریب میں وہ رہتے ہیں، ان کے یہاں ذکر کے لیے جایا کریں۔ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو روشن فرماتے ہیں۔ اللہ کو جب یاد کیا جاتا ہے تو ہم تو اللہ کو اپنے لوگوں میں یاد کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمارا ذکر ہم سے بہتر لوگوں یعنی فرشتوں میں کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو تم تو آپس میں میرا ذکر کر رہے ہو، میں تم سے بہتر لوگوں میں تمہیں یاد کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں دیکھو زمین پر رہنے والے یہ انسان جو کہ مجبور ہیں، لاچار ہیں، ہر طرح سے پریشان ہیں، لیکن اس تمام پریشانی کے باوجود انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، انہوں نے مجھے مضبوطی سے تھامے رکھا، میری مساجد کو آباد کیا، انہوں نے میرے آگے سجدے کیے۔ اے فرشتوں میں نے اس وجہ سے ان لوگوں کو پیدا کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ
الجن والانس الا لیعبدون، میں نے ان لوگوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ صرف میری عبادت کریں۔ ہمیں ان سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ان سے کھانے کے لیے رزق نہیں چاہیے، کمانے کے لیے ہم نے ان کو نہیں بھیجا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ کماؤ، پیٹ بھی بھرنا ہے، لیکن صرف پیٹ ہی کی طرف ہمارا دھیان نہ رہ جائے۔ مساجد ہمیں خالی ہوتی نظر آ رہی ہیں، اپنی مساجد کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقام مختلف جگہ پر قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو اپنے رب کی جانب متوجہ فرماؤ۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے فرماتے ہیں، 45 ہوگی نا، سنتوں کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان ہوگا۔ تھوڑا اذان ہوتے ہی آ جایا کرے تو اسی وقت بیان شروع کر کے اس میں آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔